حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، میں اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جب وجود بنایا، مجسمہ بنایا، تو فرمایا یہ امانت ہے جو میں نے تجھے دی ہے، تو اسے بیکار چیزوں میں استعمال مت کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے وجود اور مجسمے کو بنایا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے جو تیرا مجسمہ بنایا ہے اسے بیکار چیزوں میں مت لگانا، بلکہ اسے صحیح کاموں میں لگانا۔ یہ میں تجھے امانت کے طور پہ دے رہا ہوں، اور اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو پھر میں تیری حفاظت کروں گا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے وجود اور مجسمے کو بنا کے اس بات کا حکم فرمایا تھا۔ اب آپ سوچیں اور سوچتے ہوں گے کہ یہ امانت کیا ہے؟ تو امانت یہ ہے، ہماری آنکھ یہ امانت ہے، ہمارا دل یہ امانت ہے، ہمارا دماغ یہ امانت ہے، ہمارے کان یہ امانت ہے، ہماری زبان یہ امانت ہے، ہمارے ہاتھ یہ امانت ہے، ہمارے پیر یہ امانت ہے، ہماری شرمگاہ یہ امانت ہے۔ اور اس امانت کو صحیح طریقے سے اس کی حفاظت وہ کرتا ہے جو انسان اپنے پورے وجود کو گناہوں سے پاک و صاف رکھتا ہے۔ جب ہم سے خطائیں ہوتی ہیں تو ہم پھر امانت میں خیانت کرتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں امانت عطا کی ہے اس امانت میں ہم خیانت کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ دل، یہ دماغ، یہ آنکھیں، یہ جسم کے اعضاء، یہ ساری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے امانت کے طور پر دی ہے۔ اگر ہم نے دنیا میں اس کا صحیح استعمال کیا، اپنے وجود کو گناہ سے بچایا، تو خدا کے سامنے پہنچ کے سرخرو ہوں گے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں اپنے وجود اور مجسمے کو گناہ میں مبتلا کیا تو اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تم نے میرے امانت کا کیا حق ادا کیا، کیا خیال کیا۔ اگر ہمارے دامن میں داغ رہے گناہ کے تو پھر ہم قیامت کے دن جواب کیا دیں گے؟ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے کہ اگر اس سے خطا ہو، غلطی ہو، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، گریہ وزاری کرے، اس لیے کہ ندامت کا ایک آنسو جب کسی مسلمان کی آنکھ سے گرتا ہے، گرنے سے پہلے وہ آنسو زمین پر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور جو تنہائی میں اپنے گناہ کو سوچ کے آنسو بہاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔